देगी फिर सैयदा। और أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ تمام فاران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے عقائد میں اصول دین کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ امامت کے موضوع پر انشاءاللہ جو ہے وہ جا کر ختم ہو جائے گی۔ ہم نے امامت پر اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا اور ہماری گفتگو جو ہے وہ آج جو ہیلو، میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ جی آواز ایکو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ ایکو ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ایکو ہو رہی ہے۔ سیدہ پلیز چیک مائک کو۔ مائک تو ٹھیک ہے، دوسروں کا بند کر دو، بول دو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب صحیح ہوئی؟ جی آواز بالکل صحیح ہے آ رہی ہے۔ جی تو ہماری جو گفتگو امامت کے موضوع پر چل رہی تھی، وہ گفتگو آج جو ہے ہم امام زمانہ کے موضوع پر انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب امامت پر گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے مولا کائنات کی امامت کو اور 12 امام کی امامت کو ثابت کیا، تو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ضروری ہے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام ہمارے حاضر امام ہیں، زندہ امام ہیں، اور امامت ان پر ختم ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ یعنی عقیدہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسی گفتگو کہ جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔ یعنی امام زمانہ کا جو عقیدہ ہے، امام زمانہ کے بارے میں عقیدہ مہدویت جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہر مذہب میں آپ دیکھیے تو یہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے مسیحی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں۔ آپ دیکھیے ان سب مذاہب میں اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی امام زمانہ کا عقیدہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا ایک دم ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو پھر ایک شخص کو خدا بھیجے گا کہ جو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اور دنیا میں امن اور سکون کو قائم کرے گا۔ یہ عقیدہ ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، بس ان کے اور ہمارے درمیان میں جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ ابھی وہ جو ہدایت کرنے والا ہے، جو دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دینے والا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ اس کو دنیا میں، خدا اس کو دنیا میں بھیجے گا۔ لیکن ہمارے عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، مصلحت خدا کی وجہ سے ان کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے۔ تو اس لیے بھی اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ کہ یہ امام مہدی جو ہیں، جو عقیدہ امام مہدی کے بارے میں ہر کتاب میں پایا جاتا ہے، یہ امام مہدی کون ہوں گے، یہ کس کی نسل سے ہوں گے، تو ہمارے پاس روایت ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہماری نسل سے ایک ایسا شخص قیام کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہی مہدی علیہ السلام۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ
جو شخص قیام کرے گا وہ میری نسل سے ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یا دوسری جگہ پر ہے کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ تو یعنی کہ امام زمانہ کو پروردگار عالم دنیا میں ضرور بھیجیں گے، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، چاہے اگر ایک دن کی بھی قیامت سے بس ایک دن اگر باقی رہ جائے قیامت میں، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ امام کا ظہور ہوگا اور امام عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کریں گے۔ تو یہ روایتیں اور بھی بہت ساری روایتیں، لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام روایتوں کو بیان کریں، تو ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام رسول اللہ کے نام پر، ان کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ہوگی۔ اب امام زمانہ کی چند خصوصیات بھی میں جلدی مختصر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، آپ کا نام، آپ کی کنیت رسول اللہ کے نام اور کنیت پر ہے، آپ پر امامت ختم ہوگی، ابتدائی ولادت سے ہی آپ روح القدس کے سپرد ہے اور مقدس فضا اور عالم انوار میں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ کسی بھی ظالم و جابر کی نہ آپ نے بیعت کی تھی، نہ کی ہے اور نہ ہی کریں گے۔ آپ کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جس نشانیوں کو ہم نے مفصل طور پر پہلے بھی درس میں بیان کر دیا تھا کہ امام کے ظہور سے پہلے اور ظہور کے وقت کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس میں سے 5 حتمی نشانیاں جو ہیں وہ خروج لشکر یمانی، خروج لشکر سفیانی، ندائے غیبی کا آنا، یعنی ایک ایسی ندا آسمان سے آئے گی کہ جس میں تمام زمین کے لوگ اس ندا کو سنیں گے اور جس میں امام کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، سرزمین بیدا کا دھس جانا اور قتل نفس زکیہ، یہ 5 نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں حتمی نشانیاں۔ اس کے علاوہ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ ظہور کے وقت آپ 40 سال کے جوان کی مانند نظر آئیں گے، یعنی غیبت کا بھی آپ دیکھیے عرصہ تقریباً 1200 کچھ سال گزر چکے ہیں۔ یہ وقت کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات، دن و رات کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات، ان سب کا کچھ بھی کوئی بھی اثر امام کے جسم پر، امام کی صحت پر، توانائی پر نہیں کرے گا۔ امام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی قد و قامت اور آپ کا جسم جو ہے وہ ایک 40 سال کے آپ جوان کی مانند جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ آپ کے ظہور کے بعد زمین اپنے تمام خزانے جو ہے وہ اگل دے گی، آپ کے وجود کے برکت سے لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائے گی۔ روایت میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سروں پر پھیریں گے اور جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض جیسی ساری بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے دل علم سے لبریز ہو جائیں گے۔ آپ کے اصحاب کی بھی عمر کافی طولانی ہوگی، آپ کے اصحاب کسی بھی مرض، بلا، مصیبت، کمزوری، غصہ، ان تمام چیزوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے اصحاب کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ ان کی بھی ہر ایک کی طاقت، یعنی ہر ایک اصحاب کی طاقت، انصار امام کی طاقت جو ہے وہ 40 جوان کے برابر ہوگی، اور آپ کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوگی، پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی، اور بہت سے لوگ اس وقت جب امام کا ظہور ہوگا زندہ کیے جائیں گے، امام کے ہمراہ ہوں گے۔ ہم سب کی بھی آرزو اور تمنا ہے کہ ہم سب امام کے ظہور کو دیکھیں، امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ تو کہا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا سے گزر گئے ہیں، جن کے دل میں یہ تمنا ہوگی، ان لوگوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے تو باقاعدہ جو ہے وہ نام بتائے گئے ہیں، اور کچھ لوگ افراد کی تعداد بتائی گئی، جیسے جناب اصحاب موسیٰ سے 27 افراد جو ہیں وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، اصحاب کہف کے 7 افراد شامل ہوں گے، جناب یوشع بن نون، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب مالک اشتر، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور آپ تمام یہ لوگ جو ہیں ان کو شہروں میں حاکم بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام ہم جیسے افراد کے جو گنہگار ہیں لیکن ان کے دلوں میں بھی یہ تمنا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کو دیکھیں اور ان کے لشکر میں ہم شامل ہوں، تو ہمارے لیے بھی راستہ جو ہے وہ کھلا رکھا گیا ہے روایت میں کہ جو بھی 40 دن تک دعائے عہد کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے امام زمانہ کے اصحاب میں شمار فرمائے گا، اور اگر وہ دنیا سے گزر جائے گا تو پروردگار عالم اسے امام کے ظہور کے وقت پھر سے زندہ کرے گا تاکہ وہ امام کے
لشکر میں، امام کے اصحاب میں شامل ہو سکے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ تمام احکام الہی کو جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ وہ احکام جو اب تک نافذ نہیں ہوئے ہیں وہ احکام بھی جو ہے وہ امام نافذ کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو علم کے تمام حروف جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے امام کے ظہور تک کہا دنیا میں صرف 2 ہی حروف جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، امام کے ظہور تک صرف 2 حروف ظاہر ہوں گے، یعنی ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ دوسرا حروف ظاہر ہوا یا نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اب یہ 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں اور دنیا کس ترقی پر پہنچ رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 25 حروف امام کے ظہور کے بعد ظاہر جب ہوں گے تو دنیا کی ترقی کا کیا عالم ہوگا، کہ امام کے ظہور کے بعد یہ 27 حروف جو علم کے ہیں یہ تمام کے تمام حروف ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ تمام کفار و مشرکین سے جو تقیہ کا حکم لگایا گیا تھا وہ آپ کے زمانے میں ہٹا دیا جائے گا، کسی کی گواہی دلیل قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، یعنی وہاں اس وقت آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ عدالت میں جاتا ہے تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن امام کے دور میں نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوگی نہ کسی گواہی کی ضرورت ہوگی، بلکہ امام اپنے علم امامت کی بنیاد پر تمام فیصلے کریں گے، اور ہر طرف ہریالی، بہار، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور تمام ظالموں کی، جابروں کی سلطنت کا، حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تمام ظالمین، یہ تمام جبار، یہ تمام جتنے آج دنیا میں یہ سپر پاور حکومتیں ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں جو اپنے ظلم کا مظاہرہ کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ وقت جلد ہی آئے گا کہ جب یہ تمام ظالم حکومتیں جو ہیں وہ نست اور نابود ہو جائیں گی۔ اب یہاں سے کہ امام کی غیبت کا آغاز کب سے ہوا، تو دیکھیے غیبت جو امام کی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا آغاز جو ہے وہ امام کی یعنی 11ویں امام کی شہادت کے بعد، اور 12ویں امام نے جو اپنے والد کو کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور اس کے بعد سے ہی آپ کی غیبت صغریٰ کا سمجھ لیجیے آغاز ہو گیا، یعنی 5 سال والد کی حیات میں امام زمانہ جو ہیں وہ سب کے سامنے تھے، اگرچہ تمام لوگوں کے سامنے نہیں، جو ان کے خاص امام کے اصحاب تھے ان کے سامنے آتے تھے، لیکن جیسے ہی امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی اور ان کی تدفین کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا، یعنی 5 برس کی عمر کے بعد سے۔ اور اس غیبت کے زمانے میں امام نے، اگرچہ یہ غیبت کا زمانہ تھا، لیکن امام نے اپنے کچھ نائبین کو منتخب کیا تھا کہ جن کے ذریعے سے وہ شیعوں کی ضروریات، ان کے سوالات و جوابات کو دیا کرتے تھے، اور آپ کے 4 نمائندے تھے جو آپ سے حکم کو دریافت کر کے آپ کے شیعوں تک پہنچاتے تھے، کہ جن کے نام جو ہیں وہ تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ابو عمرو عثمان ابن سعد العمری الاسدی، یہ تقریباً 20 سال تک امام کے نائب تھے، 260 ہجری سے لے کے 280 ہجری تک ابو عمرو عثمان ابن سعید العمری الاسدی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان العمری، تو یہ بھی آپ کے نائب بنے، یہ تقریباً 25 سال آپ کے نائب تھے، یعنی 280 سے لے کے سن 305 ہجری تک۔ پھر اس کے بعد ابو القاسم الحسین ابن روح نوبختی کہ تقریباً 21 سال تک امام کے نائب رہے، یعنی سن 305 ہجری سے لے کے 326 ہجری تک۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے چوتھے نائب ابو الحسن علی ابن محمد سمری، کہ یہ تقریباً 4 سال صرف امام کے نائب تھے، یعنی 326 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی امام کے نائب کا۔ تاریخ میں ہے کہ ان کے انتقال کے، یعنی امام کے جو چوتھے نائب تھے، تقریباً یہ 4تھی صدی کا دور شروع ہو چکا تھا، یعنی تقریباً 329ویں ہجری چل رہا تھا، یعنی 4تھی صدی چل رہی تھی۔ اور آپ کے انتقال سے 6 دن پہلے امام نے ایک خط جو ہے وہ علی ابن محمد سمری کو لکھا، اور اس میں لکھا کہ خدا تمہاری موت پر تمہارے بھائیوں کو صبر عظیم اور اجر عظیم عطا کرے۔ آج سے 6 دن بعد اے علی ابن محمد سمری تمہارا انتقال ہو جائے گا،
لہٰذا اب تم اپنے امور کو مرتب کر لو اور آئندہ کے لیے کسی کو بھی اپنا وسیع مقرر نہ کرو، چونکہ تمہارے انتقال کے بعد پھر اب کوئی بھی تمہارا جانشین قرار نہیں پائے گا، کیونکہ اب اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اب میرا اس وقت ظہور ہوگا جب خدا کا حکم ہوگا، اور یہ ایک طویل مدت اور دلوں کے سخت ہو جانے اور زمین کے ظلم سے بھر جانے کے بعد ہی معین ہوگا۔ یعنی امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب ایک طویل مدت گزرے گی، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، تب امام فرما رہے ہیں کہ میرا ظہور ہوگا۔ آئندہ زمانے میں ہمارے شیعوں سے بعض اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، لیکن جو شخص سفیانی کے خروج سے اور آسمانی آواز سے پہلے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہوگا۔ یعنی امام یہاں پر یہ بات بھی واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے مگر یہ کہ امام خود چاہیں۔ جیسے کہ امام نے اپنا بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو امام نے اپنا جو ہے وہ انہوں نے امام کا دیدار کیا ہے، تو وہ جس سے امام خود چاہے، لیکن کوئی خود امام کو نہیں دیکھ سکتا ہے نا۔ امام نے یہاں صاف واضح کر دیا ہے کہ جو بھی غیبت کے زمانے میں جو کہے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی ندا سے پہلے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے، وہ گویا جھوٹا اور مکار ہے۔ لہٰذا اب اس کے بعد سے امت کو حکم دیا گیا کہ دینی مسائل میں علماء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ آپ نے اسحاق بن یعقوب کے مسئلے میں کہ اسحاق بن یعقوب جو 11ویں امام کے اصحاب میں سے تھے، جب محمد بن عثمان بن سعید سمری کے ذریعے سے انہوں نے امام تک پیغام پہنچایا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو ہم کیا کریں، تو آپ نے یعنی امام نے جواب فرمایا کہ اب اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش آئے تو اس میں راویان حدیث کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ یعنی امام نے واضح طور پر بتلا دیا کہ اب چونکہ میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، اب میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا، لہٰذا اب اگر امت کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو وہ علماء کی طرف رجوع کریں، وہ ان فقہا کی طرف رجوع کریں جو علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہی سے پھر اجتہاد کا سلسلہ جو ہے وہ عام ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اجتہاد کو قبول کریں، ہم کیوں تقلید کو مانیں، ہم جب ہمارا امام زندہ ہے، حاضر ہے، تو ہم کیوں نہیں امام کی جو ہے وہ امام کی ہم کیوں نہیں اطاعت کریں، ہم امام کی تقلید کریں گے۔ یعنی بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کریں گے، تو سب سے پہلی چیز کہ امام کی تو تقلید ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمیں امام کی اطاعت کرنی ہے، تقلید نہیں کرنی ہے۔ تقلید انسان کی ہوتی ہے، امام کی تقلید نہیں ہے، امام کی اطاعت کرنی ہے۔ اور امام نے خود جب اپنی توقیع میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ اب چونکہ میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا اور میں براہ راست اب کسی سے مل نہیں سکتا ہوں، تو اب کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو تم راویان حدیث کی طرف مراجعہ کرو۔ راویان حدیث سے مراد کون ہے؟ راویان حدیث سے مراد وہ علماء ہیں، وہ فقہا ہیں جنہیں حدیث کا علم ہے، جو علم حدیث، جو تمام احکام الہی کا علم رکھنے والے امام نے ان کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہیں سے پھر یہ اجتہاد کا سلسلہ پھر عام ہو گیا، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سلسلہ صرف امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے اجتہاد کا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کے بعد سے کیا یہ سلسلہ شروع ہوا، تو نہیں۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے سے ہی اجتہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کہ آپ دیکھیں، مگر یہ کہ وہ اس زمانے میں اتنا پر رونق نہیں تھا، اتنا یہ اجتہاد کو جو ہے وہ رونق نہیں ملی تھی جتنا امام زمانہ کی غیبت کے بعد اجتہاد کو رونق ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں رسول اللہ موجود تھے، امام معصومین موجود تھے، لہٰذا لوگوں کو جو بھی مسئلہ مسائل پیش آتے تھے وہ خود ان سے جا کر دریافت کر لیتے تھے، ان سے جا کر پتہ کر لیتے تھے۔ تو جب امام خود حاضر ہو، موجود ہو، تو لوگ جا کے ان سے سوال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود اپنے کتنے اصحاب کو دوسرے شہروں میں بھیجا تھا اپنا جانشین بنا کر، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کا احکام پہنچانے کے لیے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا، دین کا احکام پہنچانا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی رسول اللہ جو ہیں وہ لوگوں کو
بھیجتے تھے دوسرے دوسرے شہروں میں. حبشہ میں آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا. مدینے میں جب آپ نے پہلی بار دعوت دی تو اپنے نمائندے کو بھیجا ہے, خود نہیں گئے ہیں رسول اللہ. یا معاذ بن جبل جو امام کے صحابی تھے, جب امام رسول اللہ کے جو صحابی تھے, رسول اللہ نے جو ہے معاذ بن جبل کو یمن کا والی بنا کر جب بھیجا تو معاذ بن جبل سے رسول اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کتاب خدا سے فیصلہ کروں گا. کہا اگر وہ جواب کتاب خدا میں نہ ملا تو کہا آپ کی سنت سے کروں گا. کہا اگر سنت میں بھی وہ جواب نہ ملا تو کہا میں خود اجتہاد کروں گا, یعنی میں خود جو ہے وہ اجتہاد کروں گا. جب رسول اللہ نے معاذ کے اس جواب کو سنا تو رسول اللہ خوش ہوئے, مسکرائے, اور انہوں نے معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا خدایا تیرا شکر ہے کہ میرا نمائندہ اسی طرح کا ہے جیسا میں چاہتا تھا. یعنی آپ دیکھیں معاذ بن جبل نے کہا میں اجتہاد کروں گا. اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن اور سنت سے میں حکم نکال کر اس کے مطابق جو ہے وہ حکم دوں گا. تو رسول اللہ کے زمانے سے ہی رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو لوگوں کے درمیان بھیجنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے آگے زمانے میں جب غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی تو یہ اجتہاد کا سلسلہ اس وقت بہت زیادہ پر رونق ہوگا. اور اگر ابھی سے لوگوں کو آہستہ آہستہ آشنا نہ کرایا گیا تو اس وقت لوگ بالکل بھی اس کو قبول نہیں کریں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو رسول اللہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے بھی اپنے اصحاب کو لوگوں کے درمیان میں بھیجا, اپنا نمائندہ بنا کر. کہیں مالک اشتر کو بھیجا, کہیں سلمان کو بھیجا, یعنی ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر امام نے بھیجا ہے مختلف علاقوں میں. اور اس کے بعد یہ اور اماموں کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ چھٹے امام کے زمانے میں یہ سلسلہ کافی جو ہے وہ رونق نظر آنے لگا, کیونکہ چھٹے امام کا دور وہ دور تھا کہ جب امام کو بے پناہ موقع ملا اپنے شاگردوں کی تربیت کرنے کا, کہ ایک وقت میں 4000 سے زیادہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں شرکت فرماتے تھے. تو آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور پھر ان کو دوسرے شہروں میں بھیجا کرتے تھے. ان کو اجتہاد کا آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اجتہاد کرو. کہ آبان بن تغلب جو امام کے صحابی تھے, چھٹے امام کے, امام نے فرمایا اے آبان شہر کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو. آپ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں تقلید کریں مجتہد کی, مجتہد کو کیسے جو ہے یہ مطلب مجتہد کو کیسے یہ حق ملا ہے فتویٰ دینے کا جب ہمارا امام موجود ہے. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ جب یعنی وقت کا امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے, تب آپ اپنے شاگرد کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو, کیونکہ میں شیعوں میں تمہارے جیسے لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے شیعوں میں تم جیسے لوگوں, یعنی تم جیسے عالم کو, مجتہد کو, تم جیسے اجتہاد کرنے والوں کو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں. تو چھٹے امام نے اپنے بہت سارے صحابیوں کو اجتہاد کا حکم دیا تھا, کہ جس میں سے آبان بن تبلغ ہیں, محمد بن مسلم ثقفی ہیں, یا حارث بن مغیرہ نصری ہیں, یا ابو بصیر اسدی ہیں, یا زرارہ بن آیون ہیں, یا حشام ابن حکم ہیں, کہ جن کا مناظرہ میں نے توحید کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یہ سب امام کے اصحاب تھے جن کو امام نے درس دیا اور پھر حکم دیا کہ جا کر تم اجتہاد کرو, تم لوگوں کے درمیان میں فتویٰ دو. اور لوگوں سے بھی کہا کہ امام نے حتی زرارہ کے بارے میں, امام کے جو صحابی ہے زرارہ بن آیون, کہ جناب مفضل جو امام کے صحابی تھے, امام نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بھی حدیث میں ضرورت پیش آئے تو تم زرارہ کی طرف رجوع کرو, کیونکہ زرارہ علم حدیث کا بہترین علم رکھنے والے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد تھے, اور دوسرے اماموں کے دور میں بھی ایسے بہت سے اصحاب نظر آتے ہیں جو احکام الدین کو بیان کرتے تھے. لہٰذا یہ اجتہاد کا سلسلہ آپ دیکھیے کہ اہل بیت رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا, تمام معصومین کے زمانے میں بھی ہمارے معصومین کے جو اصحاب تھے وہ اجتہاد کر رہے تھے. لیکن یہ اس زمانے میں اتنا پر رونق نہیں تھا. اب یہاں پر ہو سکتا ہے سوال کریں کہ لوگ کہ ان کے زمانے میں تو پھر لوگ تقلید نہیں کرتے تھے, مگر آج کے دور میں لوگ مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, بالخصوص جو اخباری ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. تو ہم یہی جواب دیں گے, چونکہ اس زمانے میں ظاہراً امام موجود تھے, اس لیے تقلید کا مسئلہ پیش ہی نہیں آتا تھا. جو بھی مسائل ہوتے تھے لوگ جا کر امام سے براہ راست معلوم کر لیا کرتے تھے, امام سے پوچھ لیتے تھے.
مگر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بعد سے جب امام لوگوں کے درمیان میں ظاہراً موجود نہیں ہے، یعنی پردہ غیب میں چلے گئے، تو اب لوگوں کو جب مسائل آتے تھے تو دقت پیش آتی تھی. اسی لیے ہمارے معصومین نے اور بالکل امام زمانہ نے حکم دیا کہ ان علماء کی طرف رجوع کیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب علماء کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ان کی اب ہم گویا تقلید کر رہے ہیں، ان کی تقلید ہمیں کرنی ہے، کیونکہ یہ امام زمانہ کے نائب ہیں، یہ امام زمانہ کے جانشین ہیں. ان کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا گویا امام کی ہی پیروی کرنا ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے کہ ٹھیک ہے ہم تقلید تو کر رہے ہیں، مگر اتنے فقہا اور مجتہدین ہیں، اور یہ تمام فقہا اور مجتہدین جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے حکم نکالتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر ان کے فتووں میں اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ سارے مجتہدین قرآن اور سنت سے حکم نکالتے تو ان کے فتووں میں فرق کیوں ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام مجتہدین اور فقہا جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہی جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں، لہٰذا ان کا اختلاف کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. یعنی ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ یہ عمل واجب ہے، ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ وہی عمل حرام ہے. یعنی واجب اور حرام میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف بہت جزئی مسائل میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے. یعنی کوئی کہے گا واجب ہے، کوئی کہے گا مستحب ہے. یعنی واجب اور مستحب میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر واجب اور حرام میں یعنی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ جو جزئی اختلاف بھی ہوتا ہے اس کی اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اختلاف کی وجہ روایات ہے. ہمارے پاس اہل بیت سے بے شمار روایات موجود ہیں، روایات کے الگ الگ نسخے ہیں، الگ الگ راویوں نے الگ الگ روایات کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا. مثلا نماز کے ہی موضوع کو لے لیجئے، صرف نماز پر ہر امام سے الگ الگ راویوں نے الگ الگ طریقے سے روایتوں کو نقل کیا. تو اب جب ایک مجتہد جب کوئی حکم دینا چاہتا ہے، فتویٰ نکالنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ روایات کسی مجتہد کو کچھ روایات ملتی ہے، کسی مجتہد کو کچھ روایت ملتی ہے، کسی کو کوئی روایت کا نسخہ ملا، کسی کو کوئی روایت کا نسخہ ملا. اب جب مجتہد اس روایت سے استنباط کرتا ہے، دلیل نکالتا ہے، استدلال کرتا ہے، تو وہ جو روایت اس کو ملی ہے اسی روایت سے وہ استنباط کرے گا. دوسرا مجتہد اس کے پاس جو روایت ہے وہ اس روایت سے استنباط کرے گا. تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ نتیجہ جب فتویٰ آتا ہے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل عام سی بات ہے. یہ کوئی ایسی بہت غلط یا بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک عام سی چیز ہے کہ جب الگ الگ نسخے ہوں گے، الگ الگ فارمولے انسان کو ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب ان فارمولوں پر انسان نتیجہ نکالے گا تو تھوڑا بہت تو فرق آئے گا. اب ممکن ہے کہ کسی مجتہد نے ایک روایت کو جس سے فتویٰ نکالا ہے، دوسرے مجتہد کو وہ روایت نہیں ملی، دوسرے مجتہد کو کوئی اور روایت ملی ہے، تو اس نے اس روایت سے استدلال کر کے فتویٰ نکالا ہے. تو دونوں کے فتووں میں فرق تو آنا ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا دونوں کا فرق اس معنی میں کہ جزئی فرق آئے گا، لیکن بالکل اگینسٹ ہو ایک دوسرے کے، ایسا فرق نہیں آ سکتا. اور سب سے اہم چیز آپ دیکھیے کہ مجتہدین جو ہے وہ مسائل شریعت کو حاصل کرنے میں چونکہ خدا کو بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ الہی میں خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں. مجتہدین جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں، لہٰذا بغیر کسی قابل اطمینان دلیل کے وہ فتویٰ نہیں دیتے. جب تک ان کو یقین حاصل نہ ہو جائے وہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں. ان کی نظر میں لوگوں کی پسند، عوام کی رائے، اپنی ذاتی نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کون سی چیز عوام کو پسند ہے، کون سی چیز جو ہے وہ لوگوں کی کیا رائے ہے یا میری کیا رائے ہے، یہ اپنے فتووں میں یہ شامل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اصل قرآن اور سنت اور روایات ہیں جن کے بل پر وہ فتویٰ دیتے ہیں. اور روایات ہر موضوع پر، جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ روایات کسی ایک موضوع پر ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں روایتیں موجود ہیں مختلف راویوں سے. اور سب سے اہم چیز کہ راوی بھی بیان کرنے والے بہت سارے ہیں. اب ایک مجتہد کے لیے یہ راوی معتبر ہے لیکن دوسرے مجتہد کے لیے شاید وہ راوی معتبر نہ ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ جس کے لیے جو روایت معتبر ہوگی وہ اسی روایت کو ایکسیپٹ کرے گا، دوسرا اس کے لیے معتبر نہیں ہے تو وہ اس روایت کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے
وہ اختلاف وجود میں آتے ہیں جزئی، لہٰذا فتووں میں تھوڑا بہت جو اختلاف آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ عمل احتیاط مستحب ہے، کوئی کہتا ہے یہ عمل احتیاط واجب ہے، کوئی کہتا ہے احوط یہ ہے کہ عمل انجام دے، کوئی کہتا ہے اقویٰ ہے یہ عمل انجام دے۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جتنا جس کو جتنا اطمینان ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے یہ الفاظ کا استعمال کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں مجتہد پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ کی روایتیں بھی ہیں کہ مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں ان فتووں میں اگر ان کا فتویٰ صحیح ہے جیسا خدا کا ارادہ ہے تو اللہ انہیں 2 اجر دے گا، ایک صحیح فتوے کو نکالنے کا، ایک ان کی کوشش اور تلاش کا کہ انہوں نے جو کوشش کی، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے پورے قرآن کا علم رکھنا، پوری سنت کا، روایات کا علم رکھنا، تفسیر کا علم رکھنا، علم رجال، بہت سارے علوم ہوتے ہیں جن کا علم رکھنا ہوتا ہے، اور ان تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے بعد جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر نکالتے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کا فتویٰ بالکل صحیح ہے جیسا خدا کا ارادہ تھا تو 2 اجر ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا فتویٰ غلط بھی ہوا تب بھی اللہ ان کو 1 اجر دے گا، ان کو خدا گناہ نہیں دے گا، ان کو 1 اجر تب بھی ملے گا۔ لہٰذا یہ تمام اختلافات کا ہونا جو ہے وہ ایک معمولی چیز ہے، ہم اس کو ایک ٹائم کم ہے لہٰذا میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہی ہوں۔ میں ایک مثال بھی دے سکتی ہوں، آپ لوگ روزمرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب کوئی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر چند لوگوں کو جو ہے وہ ایک ٹاپک دیا جائے، یا ایک ڈاکٹر ہے اس کو ایک ٹاپک دیا جائے چند ڈاکٹروں کو کہ اس ٹاپک پر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو سب اپنی اپنی جو ہے وہ تحقیق جب لے کر آئیں گے تو کیا سب کی تحقیق ایک جیسی ہوگی، سب کی ریسرچ ایک جیسی ہوگی؟ نہیں ہوگی، سب کی ریسرچ میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس سورس سے استفادہ کیا، جس سورس سے انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ کی ہوگی وہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تحقیق میں ان کی ریسرچ میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور نظر آئے گا، لیکن ایک دم بالکل اپوزٹ فرق نہیں ہوگا، کچھ فرق کسی جزئی مسائل میں ہوگا۔ تو ایسی مجتہد کے بھی فتووں میں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اب ہو سکتا ہے بھئی لوگ کہیں کہ پھر یہ سب سارے مجتہد ایک ساتھ مل کر یہ اختلاف ختم کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز کہ مجتہد کا آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جب اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر وہ اختلاف کو ختم کرنے کی بات کیوں؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن ان کے نگاہ میں یہ اختلاف نہیں ہے، ان کی نگاہ میں یہ ہے کہ بھئی وہ انہوں نے اپنے روایت سے اس حکم کو نکالا ہے، ہم نے اپنی روایت سے اس حکم کو نکالا ہے، تو یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ مجتہد اس بات کو سمجھتا ہے، انہوں نے اپنے فارمولے سے اس نتیجے تک پہنچے، ہم اپنے فارمولے سے اس نتیجے تک پہنچے ہیں، وہ نہ ان کا فارمولہ غلط ہے نہ میرا فارمولہ غلط ہے۔ تو جب نہ ان کا فارمولہ غلط نہیں ہے اور مجھے بھی یقین ہے کہ میرا بھی فارمولہ غلط نہیں ہے، تو پھر میں اپنے ہی فارمولوں کو جو ہے وہ ثابت کروں گی نا، میں ان کا فارمولہ دیکھ کر اپنے فارمولے کو تو نہیں چھوڑ دوں گی۔ مثال میں بتا رہی ہوں آپ کے سامنے، تو ایسی مجتہد بھی ہے، مجتہد بھی یعنی کہ اگر اس نے وہ فتویٰ دیا ہے تو اس نے کوئی روایت حدیث اس کے سامنے سے گزری ہوگی جو میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ میری نظر سے جو حدیث گزری ہے وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، تو لہٰذا جو ہے وہ اختلاف اس طرح کا ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اجتہاد نام ہی کوشش کا ہے، تلاش کا ہے، لہٰذا جو ہے وہ مجتہد اپنی کوشش اور تلاش کرتے ہیں اور پروردگارہ اسی کوشش اور تلاش پر ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ ختم ہو گئی، انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا امامت کی بھی بحث، اور اس کے بعد جو ہے یہ اجتہاد کی جو بحث آئی ہے اور مجتہدین کی بحث، کہ یہ اجتہاد بھی جو ہے وہ دراصل امامت کے سلسلے کا ہی کنٹینیوس ہے، یعنی جس طرح سے امامت نبوت کا جو ہے وہ کنٹینیو ہے کہ نبوت کا کو جاری رکھتی ہے، اسی طرح سے اجتہاد جو ہے وہ امامت کے سلسلے کو، یعنی امامت کے سلسلے کو اس معنی میں کہ ہدایت کو جاری رکھ رہی ہے، کہ لوگوں کی ہدایت کا کام آج علماء اور مجتہدین پر ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارا آخری امام خدا کی مصلحت جب ختم ہو جائے گی، امام ظہور کریں گے، امام ظاہر ہوں گے، تو اس وقت پھر اجتہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، امام خود موجود ہوں گے اور لوگ جو ہے وہ امام کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ
ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہم بہت گنہگار خطا کار ہیں، خدایا ہمارے پاس علم نہیں ہے، تجھے واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی روحوں کو جو ہے وہ تو خوشحال شاد کر دے۔ پروردگارہ ان کی قبر کی منزل کو آسان بنا دے، ان کی برزخ کی منزل کو آسان بنا دے۔ سب مل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور تمام مرحومین کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کو 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے محمد اور آل محمد کے طفیل میں پروردگارہ تمام شہداء کی خدمت میں، شہداء کربلا، شہداء ایران، شہداء عراق، شہداء شام، سیریا، پروردگارہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، بالخصوص ابھی جو ایران میں شہید ہوئے ہیں، پروردگارہ شہید ابراہیم رئیسی اور ان کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کے طفیل میں جو بھی اجر و ثواب ہے وہ ہمارے تمام علماء کرام، مجتہدین کرام جنہوں نے دین کی خدمت کرنے میں بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، دین کو پھیلانے میں بہت کوششیں کی ہیں، ان تمام علماء اور مجتہدین کی خدمت میں اسے ہدیہ کرتے ہیں۔ ان کے طفیل میں جو بھی اجر و ثواب ہے وہ اپنے تمام مرحومین کی خدمت میں اور اس گروپ میں جتنے بھی شامل ہیں پروردگارہ ان کے مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ آج جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزرے ہیں ان کی قبر کی پہلی رات کو آسان بنا، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کو جوار میں معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اس درس کا، اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام مرحومین کی روحوں کو بخشتے ہیں، بالخصوص سید ابو محمد، سیدہ کنیز فاطمہ، سیدہ مرحومہ رئیس فاطمہ، مرحوم سید اختر حسین جعفری، مرحوم سید تزین پاشا، مرحومہ احمدی بیگم، مرحوم سید جعفر حسین جعفری، سعید فاطمہ، سید عابد حسین، مرحومہ نیلوفر بیگم، مرحومہ ذکیہ بیگم، مرحومہ سریہ نقوی، مرحومہ سروری خاتون، مرحومہ لبدار حسین، مرحومہ شیراز فاطمہ، مرحوم سردار حسین، مرحوم محمد طاہر، مرحومہ قبر النساء اور جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر گئے ہیں اور ہمارے درس میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے مرحومین کی روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگارہ ان کو بخشتے ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی سوال ہے کسی کو؟ تو ٹائم ہے تو پوچھ لیں تو پھر ہم لوگ ختم کریں۔ ٹائم ابھی 1 ہی منٹ ہے۔ یہ مجتہد کے اوپر جو آیت اللہ رہتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ جی یہ سلسلہ کیسا ہے مجتہد اور آیت اللہ وغیرہ کا؟ وہ اگر 1 منٹ ہے بس، لیکن